میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ گھر والوں نے زبردستی میری شادی ایک گونگی لڑکی سے کروا دی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں۔ غصے میں کھولتے ہوئے میں جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا، اندر سے آتی ہوئی چیخوں کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں خوف سے لرز اٹھا، کیونکہ پورا کمرہ۔ میرا نام افضل ہے اور میں اس وقت صرف 16 سال کا لڑکا تھا جب میرے اپنے گھر والوں نے مجھے زبردستی بیرون ملک بھیج دیا تاکہ میں محنت مزدوری کر کے ان کے لیے پیسے کما سکوں۔ اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ایسے گزرے گا کہ میں اپنے بچپن اور اپنی جوانی کے سارے دن دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت بڑے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ کر ایک طرف ہٹ گیا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس نہیں جا سکتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ابھی بیوی آئی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر کیسے چلا جائے، لہٰذا گھر کے بڑے سب آپس میں بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ افضل کو بھیج دو، کیونکہ نہ اس کی بیوی ہے اور نہ بچے ہیں، وہی جا سکتا ہے۔ اور اس دن میری تقدیر لکھ دی گئی۔ میں روتا رہا لیکن میری نہیں سنی گئی اور یوں میں پردیس روانہ ہو گیا۔ شروع میں جو سال میں نے وہاں گزارے وہ ایسے سال تھے جن کو یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ تنہائی، بھوک، پیاس، اجنبی زبان، لوگوں کی سختی اور کام کے بعد کی ناقابل برداشت تھکن، یہ سب میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں اجنبی ملک میں نہ کسی کو جانتا تھا، نہ کوئی میرا دکھ بانٹنے والا تھا۔ کئی راتیں بھوکا سویا، کئی دن ایسے آئے جب طبیعت بگڑ گئی لیکن اسپتال تک نہیں جا سکا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ وہاں کا موسم بھی میرے لیے نیا تھا، کبھی شدید گرمی اور کبھی شدید سردی۔ میں نے اپنے کپڑوں اور اپنے دل دونوں کو سخت کیا اور ہر دن اپنے اوپر جبر کر کے زندہ رہا، لیکن رفتہ رفتہ میں ان حالات کا عادی ہوتا گیا اور اپنے دکھ درد کو اپنے اندر دفن کر کے صرف ایک ہی چیز کو سامنے رکھا اور وہ تھی اپنے گھر والوں کی خوشی۔ میں نے پیسے بھیجنے شروع کیے اور وہ پیسے ایسے تھے جیسے میرے جسم کے پسینے اور خون تھے۔ انہی پیسوں سے میرا گھر کرائے کے مکان سے نکل کر اپنے ذاتی مکان میں آیا۔ میری بہنوں کی شادی انہی پیسوں سے ہوئی، ابو کا بائی پاس انہی پیسوں سے ہوا، امی اور ابو نے عمرہ انہی پیسوں سے کیا اور باقی کا سارا خرچ بھی میں ہی اٹھاتا رہا۔ میرے بڑے بھائی نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا کہ اب مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب افضل پردیس میں ہے اور دن رات پیسہ کما رہا ہے۔ میرے دل میں کئی بار چبھن ہوئی مگر میں خاموش رہا، کیونکہ سوچتا تھا کہ اگر میں ان سب کے لیے سہارا نہ بنوں تو پھر کون بنے گا۔ کئی سال گزرے تو مجھے اچھی نوکری مل گئی اور میری تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ میں اب زیادہ پیسے کما کر گھر بھیجتا تھا اور اس کے باوجود کہ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، جب بھی اپنی شادی کا ذکر چھیڑتا تو گھر والے بات بدل دیتے اور یہی کہتے کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے۔ یہ سلسلہ برسوں چلتا رہا، یہاں تک کہ میں 30 سال سے اوپر کا ہو گیا، لیکن میرے گھر والے ابھی بھی یہی بات دہراتے رہے اور ہر بار میں خاموشی اختیار کرتا رہا کیونکہ ان کے سامنے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور ماں سے کہہ دیا کہ امی اب میں 33 سال کا ہو گیا ہوں، بڑے بھائی کے بچے جوان ہو گئے ہیں، آپ اب بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ یہ سن کر ماں نے مسکرا کر کہا کہ ہمارے لیے تو آج بھی وہی 16 سال کا بچہ ہے جو اس دن گھر سے پردیس گیا تھا۔ میں نے ماں سے کہا یہ جذباتی باتیں نہ کریں، میرے لیے لڑکی تلاش کریں، کیونکہ اب میری زندگی کے دن ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میرا ایک دوست اکثر کہا کرتا تھا کہ جو لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں اور کنوارے ہوتے ہیں ان کی شادیاں گھر والے نہیں کرواتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو وہ اپنے لیے پیسے کم بھیجیں گے۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر والے بھی تیرے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں نے اس وقت اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اب وقت گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا اور واقعی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ ذہن سوچتا رہا کہ میرے گھر والے اگر میری شادی نہیں کروا رہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اور میں اپنے دل کو یہ کہہ کے بہلاتا کہ شاید قسمت میں ابھی دیر ہے، اگر نصیب میں ہوا تو وقت پر سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔
اور اس سوچ کے ساتھ میں نے برسوں گزار دیے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جس نے میری ساری غلط فہمیاں دور کر دی۔ میرا کزن ایک شادی میں گیا ہوا تھا، وہاں بڑے بھائی بھی بیٹھے تھے، اور باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی زبان سے وہ جملہ بول دیا جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی سچائی کو ظاہر کرتا تھا۔ میرا کزن وہ بات ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، اور جب میں نے سنی تو میری روح کانپ گئی۔ اس ریکارڈنگ میں میرا بڑا بھائی کہہ رہا تھا، اگر ہم افضل کی شادی کروا دیں گے تو ہمارے گھر کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اس کی شادی کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ ہمارے لیے اتنے پیسے نہیں بھیجے گا جتنے ابھی بھیج رہا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ دوست بالکل ٹھیک کہتا تھا جو ہمیشہ مجھے سمجھاتا تھا کہ تیری گھر والے جان بوجھ کر تیری شادی نہیں کروا رہے تاکہ تو پردیس میں تنہا رہ کر ہمیشہ ان کے لیے کما کر بھیجتا رہے۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا، میرا دل جیسے ایک ہی لمحے میں ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے سب قیمتی لمحے قربان کر دیے، وہی میرے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں اور میری ذات کو صرف ایک کمائی کے آلے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا اور کھل کر اپنی ماں کے سامنے بات رکھ دی۔ میں نے کہا، اگر آپ لوگ میری شادی نہیں کرواتے تو پھر میں پردیس سے واپس آ جاؤں گا، اپنی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر خود اپنی پسند سے کسی لڑکی کو ڈھونڈ کر شادی کر لوں گا۔ میں نے یہ بات ایک بار نہیں کئی بار دہرائی اور ہر بار میرا لہجہ سخت تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری ماں کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی یہ قدم اٹھا لوں گا۔ اگر میں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کی برسوں کی محنت اور وہ سارا نظام جو میرے پیسوں سے چل رہا تھا وہ سب ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے پہلی بار یقین دلایا کہ وہ میرے لیے خود لڑکی تلاش کریں گے اور مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے صرف 2 ہفتے بعد ہی ماں نے مجھے خبر دی کہ ایک رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے اس پر غور بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور خاندان بھی نیک نام ہے۔ پھر مجھے تصویر دکھائی گئی تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میرا دل فوراً اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس کا نام مریم بتایا گیا، اور جیسے ہی تصویر سامنے آئی میرے دل نے وہی فیصلہ کر لیا کہ یہ وہی ہے جسے میں اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتا ہوں۔ میں عام طور پر پہلی نظر میں کسی بات پر ہاں نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اگر وہ لڑکی عام سی ہوتی تو میں سوچنے میں وقت لگاتا، مگر چونکہ وہ اتنی دلکش اور معصوم چہرے والی تھی، اسی لیے میں نے پہلی ہی تصویر پر ہاں کر دی۔ امی نے کہا کہ اب شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ لڑکی والی چاہتے ہیں کہ شادی مہینے کے اندر اندر ہو جائے تاکہ زیادہ وقت نہ لگے اور تم بھی پردیس سے زیادہ دن کی چھٹی نہ لو، اسی لیے ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا، تم پیسوں کا بندوبست کر دو تاکہ تیاری مکمل ہو سکے۔ میں نے ماں کو جواب دیا، پیسوں کی فکر نہ کریں آپ، صرف تیاری پہ توجہ دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں کے اندھیرے کے بعد پہلی بار میری زندگی میں روشنی داخل ہونے والی ہے۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے چل رہی تھی، ہر طرف خوشی اور رونق کا ماحول تھا، لیکن اصل دکھ یہ تھا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے شادی سے پہلے کی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ میرا مالک صاف کہہ چکا تھا کہ اگر تم وقت سے پہلے گئے تو پھر تمہیں شادی کے فوراً بعد آنا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکو گے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تب ہی جاؤں گا جب سب انتظام مکمل ہو جائیں گے، تاکہ ایک تو مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور دوسرا میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دن گزار سکوں، کیونکہ اگر میں مہینے پہلے چلا جاتا تو شادی کے بعد مجھے صرف 1 مہینے کے لیے بیوی کے پاس رہنے کا موقع ملتا اور پھر پردیس واپس جانا پڑتا۔ یہ سوچ میرے ذہن میں ہر وقت رہتی تھی اور میں اسی امید پر خاموشی سے کام میں لگا رہا۔ میری ماں نے شادی کے نام پر مجھ سے خوب پیسے لیے، میں نے بھی دل کھول کر بھیجے، کیونکہ سوچتا تھا کہ میری بیوی کے لیے سب سے اچھا سامان ہونا چاہیے۔ میں نے ماں سے کہا کہ پیسے کی فکر مت کریں، بس میری دلہن کے لیے سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہر بار ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، ہم سب انتظام خود دیکھ رہے ہیں۔ میں خوش تھا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے اور سب کچھ ماں اور بہنیں سنبھال رہی ہیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور دن قریب آ رہے تھے۔ گھر میں ڈھولکیاں بجنے لگی، بہنیں نخرے اٹھا رہی تھی اور ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا۔ میں روز ویڈیو کال پر دیکھتا، سب کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوشی سے بھر جاتا۔ رشتہ دار آنا شروع ہو گئے اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ افسر کی شادی ہے
اب تو گھر میں بہار آ گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری پرواز تھی۔ میں صبح سویرے پاکستان پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ بہنیں بھاگ کر گلے لگ گئیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے تھے۔ سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، آج تو ہمارے افضل کا دن ہے، اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اب سب جلدی سے مکمل ہو جائے تاکہ میں اپنی دلہن کے پاس جا سکوں۔ مجھے بس سونے کا تھوڑا سا وقت ملا اور پھر صبح سویرے تیار ہو کر بارات کے ساتھ نکل گیا۔ راستے میں بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے۔ نکاح پڑھایا گیا اور میں دلہن کے ساتھ جڑ گیا۔ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن یہ خواب اچانک ایک ایسے دھچکے میں بدل گیا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ جب نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا اور صرف 5 منٹ باقی تھے تو لڑکی کے بھائی اور بھابھی نے آ کر ایک ایسی حقیقت بیان کی جس نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم بول نہیں سکتی، وہ گونگی ہے، اور یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دماغ چکرا گیا اور میں حیرت میں ڈوب گیا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میں نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے یہ سب پتہ نہیں تھا؟ ماں نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگی کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سب رشتے کی بات کرتے رہے، آپ نے تصویریں دکھائی، خاندان والوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو آپ کو یہ بات کیسے نہ پتہ چلی؟ لیکن ماں بضد تھی کہ وہ لوگ ابھی بتا رہے ہیں، ہمیں بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے اس لیے بدمزگی مت کرو، خاموشی سے رخصتی کروا کے دلہن کو گھر لے جاؤ۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں پتھر کا سا ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ایک دن میں کیسے بدل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے خواب بکھر گئے، دل کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی اور ایک خالی پن میرے وجود پر حاوی ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب لوگ موجود تھے، سب کے چہروں پہ خوشی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ایسا زخم لگا تھا جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ میری بیوی کو نکاح کے بعد میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سارا دن شادی کے شور شرابے اور مہمانداری کے بعد مہمان بھی تھک گئے تھے۔ سب نے کھانا کھایا، کچھ گپ شپ کی اور پھر ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ گھر میں ایک الگ سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں اس خاموشی کے اندر اپنے اندر کے شور کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ میں سیدھا امی ابو کے کمرے گیا اور وہاں جا کر میں نے وہ سوال کر ڈالا جو میرے دل کو اندر ہی کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسا فیصلہ تھا جس میں مجھے اندھیرے میں رکھا گیا؟ امی ابو پہلے تو نظریں جھکا کر خاموش بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد امی نے بہانہ بنایا اور کہا، ہمیں خود نہیں پتہ چلا، ہمیں لگا کہ لڑکی شرمیلی ہے اسی لیے بات نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھی رہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہوا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ سچ نہیں بول رہے تھے۔ میں ان کے چہروں کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ انہیں سب معلوم تھا، لیکن انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ جب میں نے سختی سے کہا کہ یہ ممکن نہیں، آپ کو اتنی بڑی بات کا علم نہ ہو، تو ابو نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا اب جلدی جلدی میں تو یہی ہوتا ہے نا، تو نے تو کئی بار کہا تھا اگر شادی نہ ہوئی تو نوکری چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ ہم نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا کہ تیرے ہاتھ سے وقت نہ نکل جائے، اسی لیے تیری شادی جلدی کروا دی۔ ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ کے رہ گیا۔ میرا دماغ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں ایک ایسا لڑکا تھا جو پردیس میں سالوں سے کما رہا تھا، اپنے خون پسینے کے پیسے بھیج رہا تھا، اپنے والدین بہن بھائی سب کا سہارا بنا ہوا تھا۔ میری کمائی سے گھر چل رہا تھا، میری کمائی سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی، میرے پیسوں سے ابو کا علاج ہوا تھا، تو پھر آخر مجھے ہی کیوں دھوکے کا نشانہ بنایا گیا؟ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میری جیسے لڑکی کو پاکستان میں اگر رشتہ تلاش کیا جاتا تو 16 سال کی حسین لڑکی بھی آسانی سے مل سکتی تھی، وہ بھی انتہائی خوبصورت، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ میں ایک پیسے کمانے والا لڑکا تھا، میری اچھی نوکری تھی اور لوگ ایسے لڑکے کو رشتہ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں کرتے۔ لیکن میرے باپ نے نہ جانے کس مجبوری یا کس لالچ میں آ کر مجھے ایسے رشتے میں جکڑ دیا تھا جس کا انجام مجھے ایک سزا کی طرح بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کا پاسپورٹ بنوا کر اسے اپنے ساتھ پردیس لے جاؤں گا، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا، اس کے ساتھ ہنسوں گا، باتیں کروں گا،
دل کی ہر بات کہوں گا اور وہ مجھے جواب دے گی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی بنے گی۔ لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ میری بیوی بول ہی نہیں سکتی تو میرے سارے خواب ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئے۔ میرے دل میں نفرت اور بیزاری نے گھر کر لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کو طلاق دے دوں اور خاموشی سے واپس پردیس چلا جاؤں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ہم سفر کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا جو میرے سوالوں کا جواب ہی نہ دے سکے، میری بات کو سن کر اپنی زبان سے کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ تو میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اگر یہی سب ہونا تھا تو پھر میں پردیس میں ہی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیتا اور وہی شادی کر لیتا۔ کم از کم اس وقت میرے پاس یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ میری ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو رخصتی ہو گئی ہے، اب بدمزگی نہ پیدا کر، اب تو اپنے کمرے میں چلا جا، وہاں جا کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جا، یہیں کھڑا رہے گا کیا؟ لیکن میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں کمرے کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ حسین خواب جو میں نے پرسوں سے سجائے تھے وہ کس طرح بکھر کر میرے سامنے راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک دن میری دلہن میرے کمرے میں ہوگی، وہ مسکرا کر مجھ سے بات کرے گی، میرے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرے گی۔ لیکن حقیقت میں جو لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی تھی اس سے میرا دل ہی بھر گیا تھا۔ وہ خاموشی جسے میں نے خواب کی تعبیر سمجھا تھا وہ حقیقت میں ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جسے پار کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرا دل بوجھل تھا، میرا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا اور میرا وجود اس دکھ سے لبریز تھا جسے میں بیان کرنے کے لیے لفظ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور دل میں عجیب سا بوجھ لیے سوچ رہا تھا کہ اس زندگی کا کیا کروں جو ابھی شروع ہوئی بھی نہیں اور ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ یا تو اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا یا پھر اسے یہیں چھوڑ کر واپس پردیس چلا جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی نوکری پر واپس جاؤں گا، وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر لوں گا اور مریم کا نام اپنے ساتھ رہنے دوں گا۔ وہ میری بیوی کہلائے گی، لوگوں کی نظروں میں عزت بھی پائے گی اور میں کبھی کبھار اس کے لیے پیسے بھیج دوں گا تاکہ اس کی زندگی کٹتی رہے، مگر میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ باقی نہ ہوگا۔ ایک ہی پل میں میرے دماغ میں نہ جانے کتنے راستے سوچ رہے تھے، لیکن کوئی بھی دل کو سکون دینے والا نہ تھا۔ جب میں کمرے میں قریب پہنچا تو اچانک میرے قدم رک گئے کیونکہ اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ یہ آواز کس کی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا علم تھا ایک گونگی لڑکی پوری طرح چیخ نہیں سکتی، اس کی آواز بہت ہلکی اور نکل سکتی ہے، لیکن یہ جو آواز میں سن رہا تھا وہ تو بالکل صاف اور پوری تھی۔ میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہوا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ سامنے میری بہن کھڑی تھی اور مریم ایک کونے میں بیٹھی سہمی ہوئی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہن کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تو وہ گھبرا کر بولی کہ میں تو بس اسے کوئی بات سمجھانے آئی تھی، شاید یہ کچھ اور سمجھ گئی اور ڈر گئی اسی لیے چیخنے لگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا اس کمرے میں کوئی کام نہیں۔ بہن نے نظریں جھکائی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مریم ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور اس کے چہرے پہ خوف کے آثار ابھی بھی نمایاں تھے۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دل کا غصہ زبان پر آ گیا اور میں نے کہا، تمہارے بھائی اور بھابھی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم بول نہیں سکتی، میرے ساتھ باندھ دیا گیا اور مجھے یہ لگا کہ شاید تم سن بھی نہیں سکتی، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو نہیں سنتا وہ بول نہیں سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم میری بات سن سکتی ہو؟ تو اس نے آہستہ سے سر ہلا کر ہاں میں اشارہ دیا۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون آیا کہ چلو سننے کی صلاحیت تو ہے۔ پھر میں نے سخت لہجے میں کہا، لیکن مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ شادی میرے لیے ایک غلطی ہے اور میں اس غلطی کو اپنے ساتھ نہیں جکڑ سکتا۔ یہ بات سن کر وہ اچانک اٹھی اور میری آنکھوں کے سامنے آ کر دروازہ بند کر دیا، پھر کھڑکیوں کی طرف گئی اور انہیں بھی بند کرنے لگی۔ پردے نیچے گرائے اور کمرے کو بالکل اندھیرا سا کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے، میں تو اسے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کمرے کو اس طرح بند کر رہی ہے جیسے میں اس کے ساتھ کوئی خاص اور راز و نیاز کی بات کرنے والا ہوں۔
میرا دل اور بھاری ہو گیا۔ میں نے کہا میری بات سنو، مجھے گونگی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں چاہیے۔ تم سن سکتی ہو، تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہے۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایک دم حیران رہ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا یہ لڑکی شاید صرف گونگی ہی نہیں بلکہ کہیں پاگل بھی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے روکنا چاہتی ہے، جیسے وہ میرے قریب رہنا چاہتی ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا پھر میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر اور سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی جسے میں گونگی سمجھ رہا تھا اچانک بولنے لگی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں جیسے اچھل پڑا، دل دھڑکنے لگا اور دماغ سن ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بول سکتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا مطلب ہے؟ پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جھوٹ میں نے نہیں بولا، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے سہارے بس میرا بھائی اور اس کی بیوی تھی۔ میری بھابھی ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح جلدی سے گھر سے نکال دے تاکہ اس پہ کوئی بوجھ نہ رہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ جب آپ کی ماں رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر آئی تو میری بھابھی نے روایتی انداز میں کہہ دیا کہ ہماری مریم تو بالکل گونگی ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں شریف ہوں، چپ چاپ رہتی ہوں، کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ مگر آپ کی ماں نے یہ بات کچھ اور ہی سمجھ لی اور فوراً کہہ دیا کہ اگر گونگی ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، حالانکہ انہوں نے اس وقت مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھابھی میرے کمرے میں آئی اور مجھے زبردستی کہنے لگی کہ اب تجھے گونگی ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اگلے مہینے اپنے شوہر کے ساتھ سیر کرنے جانے والی تھی اور چاہتی تھی کہ اس سے پہلا میرا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے۔ اس نے مزید کہا کہ میری بھابھی نے میرے ساتھ ایک ڈیل کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ ناٹک کروں گی تو وہ مجھے کسی اچھے گھر میں بیاہ دیں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں گی۔ جب میں نے آپ کی تصویر دیکھی تو مجھے آپ اچھے لگے اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کی بیوی بنوں، لیکن پھر جب شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی ماں باپ جان بوجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو گونگی لڑکی ملی ہے تو میں حیران رہ گئی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر سچ بول دیا تو شاید سب کچھ خراب ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ شادی کی رات ہی آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی جو آپ کی بہن کمرے میں آئی تھی وہ میں چلا رہی تھی تو وہ میری آواز سن چکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکایا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ میں بول سکتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اسی لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور زور زور سے چیخنے لگی تھی تاکہ اپنی اصل حالت کو چھپا سکوں، اور اسی دوران آپ آ گئے۔ اچھا ہوا آپ وقت پر آ گئے، ورنہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر دیتی۔ یہ سب کچھ سن کر میں سکتے میں آ گیا، میرا دل بیٹھنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ میرے ماں باپ کس حد تک گر گئے ہیں، کس قدر دھوکے اور فریب میں اپنی زندگی کے آغاز پر دیکھے ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ تم ابھی گونگی ہونے کا ہی ناٹک جاری رکھو، کسی کو بھی یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم بول سکتی ہو۔ میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بھی تم اچھی لگی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میں گھبرا گیا تھا، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو گھبرا ہی جاتا۔ اس نے میری بات کو سمجھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اس بات میں سر ہلایا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوری طور پر اس کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ مجھے پتا تھا کہ عام طور پر یہ کام وقت لیتا ہے، لیکن اگر زیادہ پیسے دیے جائیں اور رشوت دی جائے تو ارجنٹ بنیادوں پر یہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا اور پیسے خرچ کر کے سب کچھ جلدی مکمل کرایا۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد میں نے بہانے کے طور پر ہنی مون کی بات کی اور مریم کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے پہلے ہی فرصت میں ویڈیو کال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ سنا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے،
آپ نے سوچا کہ مجھے دھوکہ دے کر گنگی لڑکی کے ساتھ باندھ دو گے، مگر اللہ نے میرے ساتھ اچھا کر دیا ہے۔ اب آپ اپنے بڑے بیٹے سے کہیں کہ وہ آپ کا خرچہ اٹھائے اور اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اب آپ کو مہینے کے صرف 30,000 بھیجا کروں گا۔ 2 لوگوں کے لیے یہ رقم کافی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، تو میں کیوں ہر مہینے کے 1.5 لاکھ روپے آپ کو بھیجوں؟ اب میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی بیوی ہے اور میری ذمہ داریاں ہیں۔ بڑی مہربانی، آپ نے میرے لیے برا سوچا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کر دی۔ اور میرے گھر والے یہ سب کچھ سن کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے تھے، لیکن میں ان کی کالز کا جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے ان کی دنیا الگ کر لی تھی اور اپنی دنیا الگ بنا لی تھی۔ مریم کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ زندگی جس میں سچائی تھی، محبت تھی اور سکون تھا۔ اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے وقت پر حقیقت دکھا دی اور مجھے اس رشتے میں وہ خوشی دے دی جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی زندگی مریم کے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا، کیونکہ شروع میں میرا ذہن بکھرا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی تباہ کر دی گئی ہے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور مریم بھی پوری طرح سے میری زندگی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ بہت سمجھدار نکلی۔ اس نے میرے دل کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا خیال رکھا۔ کبھی مجھے وقت پہ کھانا دیتی، کبھی میرے کپڑے سنبھالتی، اور جب میں کام پہ جاتا تو وہ دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کرتی۔ اس کی یہ عادتیں مجھے آہستہ آہستہ اس کی محبت میں کھینچنے لگی۔ میں سوچتا تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دے دوں گا یا پھر یہی چھوڑ جاؤں گا، وہی لڑکی اب میری سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ مجھے اس کی خاموش مسکراہٹ میں سکون ملنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اعتماد تھا جو مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ ادھر میرے ماں باپ بار بار فون کرتے تھے اور میں ان کی کالز دیکھ کے سوچتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا، جنہوں نے میری خوشی کی قیمت اپنے خرچے کے ساتھ لگائی۔ ایسے والدین کا میں کیا کروں جو بیٹے کو سامان سمجھتے ہیں، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے آواز آتی تھی کہ ماں باپ ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں، ان کے لیے دل میں ایک جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے قابو میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ایک بار جو دھوکہ مل جائے اس کے بعد اعتماد واپس نہیں آتا۔ مریم نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے ساتھ بات کر لوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس جھوٹ اور دھوکے سے دور ہی رہنا ہے۔ بہتر ہے وہ مسکرا کر چپ ہو جاتی، بس میری بات مان لیتی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ہم گھومنے پھرنے جاتے، کھانا کھانے کے لیے باہر نکلتے اور نئی نئی جگہ دیکھتے۔ وہ اتنی خوش ہو جاتی کہ اس کی ہنسی میرے دل کو چھو جاتی۔ مجھے لگتا کہ یہ ہنسی میرے گھر میں وہ روشنی لے کر آئی ہے جو برسوں سے غائب تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر مریم جیسی بیوی ملے گی تو پھر زندگی میں کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس نے میرا اعتماد بحال کیا۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میری زندگی ایک نئے سفر پر تھی جو سچائی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔